اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سید ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن سے ایک ایسی کہانی کا جائزہ لے رہی ہیں جو دنیا کے اربوں لوگوں کے عقیدے کا مرکز ہے، یعنی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی۔ قرآن کا جو بیان ہے وہ اس کہانی کو ایک بہت ہی منفرد زاویے سے پیش کرتا ہے۔ یہ عیسائی اور یہودی روایات کے بالکل درمیان میں آپ کہیں کہ اپنا ایک راستہ بناتا ہے، اور اس تفسیر میں کچھ ایسے نکتے ہیں جو شاید پہلی نظر میں اتنے واضح نہ ہوں۔ بالکل، یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک پورا دعویٰ ہے۔ مودودی کی تفسیر کے مطابق سورہ آل عمران کا یہ حصہ یہ اصل میں حضرت عیسیٰ کی حیثیت اور ان کے مشن کی نوعیت کو واضح کرنے کے لیے نازل ہوا، تاکہ ان کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیل گئی تھیں ان کو دور کیا جا سکے۔ تو پھر آئیے اس گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے قرآن اس کہانی کا آغاز کرتا ہے، ایک نوجوان لڑکی کے پاس فرشتوں کی آمد سے۔ قصے کا آغاز فرشتوں کے حضرت مریم سے براہ راست مخاطب ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ فرشتوں کا یہ پیغام کہ انہیں منتخب کیا، پاکیزگی عطا کی اور دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی، یہ صرف ایک خوشخبری سے بڑھ کر لگتا ہے۔ کیا یہ ان پر مستقبل میں لگنے والے الزامات کا پہلے سے ہی ایک دفاع تھا؟ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ مودودی اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ الفاظ صرف تعریف نہیں تھے، بلکہ یہ ایک الہی اعلان تھا۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی ان کی پاک دامنی کی گواہی دے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آگے چل کر ان پر کیسی تہمت لگائی جائے گی۔ اچھا، تو ہاں، یہ ایک طرح سے پیشگی دفاع تھا، اور ساتھ ہی انہیں اس عظیم ذمہ داری کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا تھا جو ان پر آنے والی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اگر سوچیں، وہ نوجوان لڑکی ہیکل میں عبادت کے لیے وقف، تنہا، اور اس پر فرشتوں کا نزول، یہ کتنا ناقابل یقین اور شاید خوفزدہ کر دینے والا تجربہ ہوگا۔ یقیناً، اور اسی غیر معمولی پس منظر میں ہمیں ایک اور دلچسپ واقعے کا ذکر ملتا ہے جس کا تعلق ان کی پرورش سے ہے۔ جب ان کی والدہ نے انہیں ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کیا تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان کی کفالت کون کرے گا؟ جی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، کیونکہ ہیکل کے تمام خادم مرد تھے اور ایک لڑکی کی پرورش ایک بڑا سوال تھا۔ اور اس کا حل پھر کیسے نکالا گیا؟ مودودی لکھتے ہیں کہ اس کے لیے قرآن دازی کی گئی۔ ہیکل کے خادموں نے، جن میں حضرت زکریا بھی شامل تھے، انہوں نے اپنے اپنے قلم نہر میں پھینکے کہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ کس کا قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف جائے گا، اور وہی ان کا سرپرست بنے گا۔ جی، اور وہ حضرت زکریا کا قلم تھا۔ یہ چھوٹی سی تفصیل اس بات پر زور دیتی ہے کہ حضرت مریم شروع سے ہی اللہ کی خاص نگرانی میں تھیں۔ تو ان کی پوری زندگی کو ایک طرح سے غیر معمولی واقعات کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب فرشتے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جن کا نام ہوگا مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت مریم کا رد عمل بہت فطری اور انسانی ہے۔ وہ کہتی ہیں، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اور یہاں جو خدائی جواب آتا ہے وہ اس پورے واقعے کی بنیاد ہے۔ ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تفسیر اس نقطے پر بہت زور دیتی ہے کہ یہ جواب لفظ بلفظ وہی تھا جو اس سے پہلے حضرت زکریا کو دیا گیا تھا۔ اچھا، جب انہیں بیٹے کی خوشخبری ملی تھی۔ جی، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح حضرت زکریا کے ہاں بڑھاپے میں بچہ ہونا ایک معجزہ تھا، اسی طرح حضرت مریم کے ہاں بغیر باپ کے بچے کا پیدا ہونا بھی ایک معجزہ ہوگا۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس واقعے کی عقلی توجیہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مودودی کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ ایک عام شادی شدہ جوڑے کے ہاں ہونے والی پیدائش ہوتی تو قرآن کو اتنی تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ مودودی کہتے ہیں کہ اس پورے بیان کا مقصد ہی اس پیدائش کے معجزاتی پہلو کو ثابت کرنا ہے۔ اگر حضرت مریم شادی شدہ ہوتیں، ان کے کوئی شوہر ہوتے، تو عیسائیوں کے ابن اللہ کے عقیدے اور یہودیوں کی طرف سے لگائی گئی تہمت دونوں کی تردید کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ ان کے شوہر فلاں شخص تھے۔ بات وہیں ختم ہو جاتی۔ جی، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن قرآن ایسا نہیں کرتا۔ وہ بار بار انہیں مسیح ابن مریم کہتا ہے، یعنی مریم کا بیٹا، جو ان کے والد کے نہ ہونے کی طرف شاید سب سے بڑا اشارہ ہے۔
جی ہاں، اور مفسر یہاں ایک سخت نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو مانتے ہوئے بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو معمول کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نادانستہ طور پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن اپنی بات واضح طور پر بیان نہیں کر سکا، اور ایک سادہ سی بات کو اتنا گھما پھرا کر بیان کیا کہ دنیا میں کروڑوں لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہ تو قرآن کی بلاغت پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ بالکل۔ تو یہ معجزاتی پیدائش خود ایک پیغام تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ جو ہستی آ رہی ہے اس کا مشن بھی عام انسانوں جیسا نہیں ہوگا۔ تو اس غیر معمولی آغاز کے بعد ان کا مشن کیا تھا؟ ان کے مشن کے کئی پہلو تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ انہیں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور انہیں بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ اور وہ اپنے رسول ہونے کی کھلی نشانیاں لے کر آئیں گے۔ جی، اور یہ نشانیاں کی عام نہیں تھیں۔ مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارنا اور اس کا زندہ ہو جانا، پیدائشی اندھے کو بینا کرنا، کوڑھی کو شفا دینا، اور یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ ہاں، لیکن ہر معجزے کے ساتھ ایک شرط لگی ہوئی تھی، بے اذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے۔ جی، یہ اس بات پر زور دینے کے لیے تھا کہ یہ طاقت ان کی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ وہ خدا نہیں بلکہ خدا کے نمائندے تھے۔ یہ معجزات ان کے دعوے کی دلیل تھے۔ اور یہیں سے ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے جس پر مودودی کی تفسیر بہت زیادہ توجہ دیتی ہے، کہ حضرت عیسیٰ کا مشن کوئی نیا دین شروع کرنا نہیں تھا۔ یہ اس تفسیر کا ایک مرکزی خیال ہے۔ ان کے مشن کے دو بڑے مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، مصدقا لما بین یدی من التورات، یعنی میں اس تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے۔ بالکل، وہ پچھلے دن کو منسوخ کرنے نہیں آئے تھے۔ اس کی تائید میں مودودی متی کی انجیل سے حوالہ بھی دیتے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ مودودی کے مطابق حضرت عیسیٰ کا مشن پچھلی شریعت کی تکمیل کرنا تھا، اسے منسوخ کرنا نہیں۔ لیکن ساتھ ہی ان کے مشن کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں۔ ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں، وہ ایک ہی وقت میں قانون کو پورا بھی کر رہے ہیں اور بدل بھی رہے ہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، مودودی اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اصل خدائی شریعت کو نہیں بدل رہے تھے جو حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی، بلکہ وہ ان انسانی اضافوں اور پابندیوں کو ختم کر رہے تھے جو وقت کے ساتھ یہودیوں کے علماء اور فقہ نے اپنی موشگافیوں سے اچھا، یا راہبوں نے اپنے تشدد اور سختی کی وجہ سے دین میں شامل کر دی تھی۔ تو یہ وہ بوجھ تھے جو انسانوں نے خود پر لاد لیے تھے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ اصل خدائی قانون کو ان انسانی آلائشوں سے پاک کر کے اسے اس کی اصل سادہ شکل میں بحال کرنے آئے تھے۔ تو گویا وہ ایک طرح سے دینی اصلاح یعنی ریفارمیشن کی تحریک چلا رہے تھے۔ بالکل، وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے خدا کے قانون کو اپنی روایات اور تشریحات کے بوجھ تلے دبا دیا ہے، میں اسے دوبارہ نکال کر تمہارے سامنے پیش کرنے آیا ہوں۔ صحیح۔ اس لیے ان کے مشن میں کوئی تضاد نہیں تھا۔ وہ اصل تورات کی تصدیق کر رہے تھے اور انسانی اضافوں کو منسوخ کر رہے تھے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ مودودی کے مطابق اگر ہم حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مشن کو دیکھیں تو ان میں 3 بنیادی مشترک نکات ملتے ہیں۔ یہ صرف عبادات کا معاملہ نہیں تھا۔ صوبہ تھا۔ پہلا نقطہ، حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس کی بندگی کرو اور کسی اور کی نہیں۔ دوسرا نقطہ، اس حاکم اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی یا رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور تیسرا، قانون سازی کا حق صرف اللہ کو ہے، حلال اور حرام کا تعین وہ کرے گا، انسان نہیں۔ اور انسانوں کے بنائے ہوئے تمام ضابطے جو خدا کے قانون سے ٹکراتے ہوں انہیں منسوخ کر دیا جائے۔ جی، تو گویا یہ صرف ایک روحانی انقلاب کی دعوت نہیں تھی بلکہ اس کے گہرے سیاسی اور قانونی مضمرات بھی تھے۔ یہ تو انسان کی بنائی ہوئی حاکمیت کو براہ راست چیلنج کرنے والی بات تھی۔ بالکل۔ مودودی کی تفسیر کا زور اسی بات پر ہے کہ دین صرف چند عبادات کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر محیط ایک نظام کا نام ہے،
اور ہر نبی اسی نظام کو قائم کرنے آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی اناجیل میں تحریفات کے باوجود ان تینوں نکات کے اشارے اب بھی ملتے ہیں۔ اچھا، جی، مثلاً صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم، زمین پر خدا کی بادشاہی قائم ہونے کی دعا، اور حضرت عیسیٰ کا خود کو نبی کہنا اور انسانی روایات کو خدا کے حکم پر ترجیح دینے کی سخت مخالفت کرنا۔ مگر اتنے واضح پیغام اور معجزات کے باوجود انہیں ہر طرف سے قبولیت نہیں ملی، خاص طور پر ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف سے۔ یہاں سے کشمکش کا آغاز ہوتا ہے نا؟ جی، جب حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کی اکثریت، خاص طور پر ان کے علماء اور سردار، ان کا انکار کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک پکار بلند کی، من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ جی، اور اس پکار پر ان کے حواریوں یعنی شاگردوں نے جواب دیا، نحنو انصار اللہ واشہدوا بأننا مسلمون، ہم اللہ کے مددگار ہیں اور گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں۔ یہاں دو اصطلاحات بہت اہم ہیں، اللہ کے مددگار اور مسلم۔ اللہ کے مددگار یا انصار اللہ کی اصطلاح بہت گہری ہے۔ مودودی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کمزور ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے۔ وہ چاہتا تو جبراً سب سے اپنی بات منوا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ دلیل، نصیحت اور اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو جو لوگ اس دعوت کو پھیلانے اور اس کے مطابق نظام قائم کرنے کی جدوجہد میں نبی کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ انہیں اپنا مددگار اور ساتھی قرار دیتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت تصور ہے، یعنی خدا کے کام میں شریک ہونا محض حکم ماننے والے غلام کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک ساتھی اور مددگار کی حیثیت سے۔ یہ تو انسان کو ایک غیر معمولی روحانی بلندی عطا کرتا ہے۔ مفسر کے بقول یہ روحانی ارتقاء کا سب سے اونچا مقام ہے۔ نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں انسان خدا کا بندہ ہوتا ہے، لیکن دین کی اقامت کی جدوجہد میں وہ خدا کا ساتھی اور مددگار بن جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ مسلم، اس کا یہاں آنا بہت معنی خیز ہے۔ عام طور پر یہ لفظ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں سے جوڑا جاتا ہے۔ یہاں اس کا استعمال کس بات پر زور دیتا ہے؟ یہ قرآن کے اس بنیادی عقیدے پر زور دیتا ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، اسلام، یعنی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ان کے سچے پیروکار سب مسلم تھے، کیونکہ وہ ایک خدا کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ یہ ایک طرح سے دین کی آفاقیت اور اس کے تسلسل کا اعلان ہے۔ بالکل۔ تو جہاں ایک طرف یہ مٹھی بھر وفادار ساتھی خود کو مسلم اور اللہ کا مددگار قرار دے رہے تھے، وہیں دوسری طرف اقتدار پر قابض طبقہ ان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ جی، اور قرآن اس کشمکش کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو یہ خفیہ تدبیر کا تصور کیا ہے؟ کیا یہ ایک قسم کی الہی شطرنج کی بازی ہے جہاں انسان اپنی چال چلتا ہے اور خدا اس کے جواب میں ایک ایسی بہتر چال چلتا ہے جو بالآخر اسی کے مقصد کو پورا کرتی ہے؟ یہ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ مودودی کے مطابق یہودیوں کے علماء اور رومی حکام نے مل کر حضرت عیسیٰ کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں صلیب پر چڑھا کر وہ اس دعوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ یہ ان کی چال تھی۔ لیکن اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی۔ اس نے اپنے نبی کو ان کے ہاتھوں سے بچا لیا اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کے دشمنوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اس ایک واقعے نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ بالکل، اللہ کی تدبیر نے نہ صرف اپنے نبی کو بچایا بلکہ ان کے دشمنوں کی چال کو انہی پر الٹ دیا۔ ان کے انکار اور منصوبے کے نتیجے میں بنی اسرائیل پر سے اللہ کی وہ خاص رحمت ختم ہو گئی جو ان پر تھی، اور یہ دعوت دنیا کی دوسری قوموں کے لیے عام کر دی گئی۔ یہ اللہ کی بہترین تدبیر تھی۔ جی، تو اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مودودی کی اس تفسیر سے حضرت عیسیٰ کی شخصیت اور مشن کی ایک بہت واضح اور منفرد تصویر ابھرتی ہے۔
ایک ایسی تصویر جس کی بنیاد ان کی معجزاتی پیدائش پر ہے، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں۔ اور ایک ایسا مشن جس کا مقصد کوئی نیا مذہب بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک خدا کی بندگی کے ازلی پیغام کو بحال کرنا تھا، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنا اور دین میں شامل ہو جانے والی انسانی تحریفات اور سختیوں کو صاف کرنا تھا۔ یہ ایک اصلاحی اور انقلابی مشن تھا۔ بالکل۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اس پوری تفسیر میں بار بار خدائی قانون اور وقت کے ساتھ اس کے گرد جمع ہونے والے انسانی قوانین، تشریحات اور روایات کا موازنہ کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا مشن اسی جد و جہد کی ایک کڑی تھا کہ دین کی اصل روح کو انسانی اضافوں سے پاک کیا جائے۔ یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کسی بھی دینی روایت میں اصل الہی پیغام اور اس کے گرد بننے والی ثقافتی، علمی اور روایتی تہوں کے درمیان فرق کرنا کتنا اہم اور شاید ہر دور کا سب سے بڑا چیلنج رہا ہے۔